سر یہ فرمائے گا کہ اب وفاق کے اندر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا میں، تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے صوبائی اسمبلی کی منظوری آئینی اور قانونی طور پر چاہیے ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر تو آپ کی 2/3 اکثریت موجود ہے تقریباً، تو یہ پھر کلیم کیسے کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں صوبے میں؟ بس وفاقی حکومت بعض اوقات خواب دیکھتی ہے اور پھر وہ صبح اٹھ کے سوچتے ہیں کہ شاید یہ خواب جو ہم نے دیکھا ہے ایسی ہی ہو، دنیا بھی ایسی ہی ہوگی. وہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ان کی خواہش ہے اور یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. البتہ یقیناً ہماری حکومت ان کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہے اور نہ تو اس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز بنتا ہے گورنر راج لگانے کا، نہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہماری عدالتیں اس کی اجازت دیں گی. اگر لگا بھی دیتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو وہ کچھ دنوں میں عدالتوں سے اڑ جائے گا. تو اس لیے یہ کریں گے نہیں، یہ صرف ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. لیکن میں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے جو آپ کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے ذمہ داریاں ان کو پوری کریں. اور میں یہ بھی آپ کے اس پروگرام کی توسط سے یہ بات ضرور کروں گا کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد پشتونوں اور پشتو بولنے والوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو پکڑا جا رہا ہے اور صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پشتون ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. اور یہ دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں یہ میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانوں کے ساتھ یا پشتونوں کے ساتھ ظلم کر کے وہ شاید اسلام آباد کے چھوٹے سے جزیرے میں امن قائم کر لے گا تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اور پشتونوں کو سیٹ رکھنا میں سمجھتا ہوں یہ وفاق پاکستان کی مضبوطی کی علامت ہے. فرمائے گا کہ کرم ایجنسی کے حوالے سے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کی صورتحال ابھی کیسی ہے اور بیسکلی آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے جو حالات وہاں پچھلے کچھ ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تنقید خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر کی جاتی ہے کہ ان کا جو بنیادی فوکس تھا پچھلے کچھ دنوں میں وہ 24 نومبر کا احتجاج تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے کرم ایجنسی کی اس پوری سچویشن کے اوپر توجہ نہیں دی. دیکھیں کرم ایجنسی کا جو مسئلہ ہے تھوڑا سا اگر اس کی وضاحت میں کرنے کی آپ مجھے اجازت دیں تو یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ اس موجودہ شکل میں یہ ہے تو پچھلی جو 19ویں صدی سے یہ پرابلم چل رہا ہے اور اس کے بعد 1906 میں پہلے جو وہاں پہ فرقہ وارانہ ہنگامہ آرائی ہوئی وہ 1906 میں ہوئی جب یہاں پہ برطانیہ دور حکومت تھا. کئی بار یہ ہوتا رہا. یہ ایک میرے خیال میں 4 یا 5 نسلوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اس مسئلے کے پیدا کرنے میں ذمہ دار نہیں ہے یا ہماری حکومت نہیں ہے. ہم اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. 22 نومبر مجھے یاد پڑتا ہے 22 یا 21 نومبر کو ایک بہت ہی اندوہناک اور افسوسناک واقعہ ہوا جس میں کانوائے پر فائرنگ کی گئی اور اس میں تقریباً 44 کے قریب لوگ شہید ہوئے، بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے. جیسے یہ مسئلہ سرفیس ہوا خیبر پختونخوا حکومت نے فوراً کارروائی کی. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی لوگ وہاں پہنچے، ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی پہنچے، ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس علاقے کی وہ بھی وہاں پہنچی اور اس واقعے کے بعد جتنا بھی ہم مینیج کر سکتے تھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. میں خود وہاں پہ 23 تاریخ کو میں وہاں موجود تھا. میں بھی گیا اور راستے بند تھے چونکہ اسی پرابلم کی وجہ سے، تو ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے گئے. 23 24 ہم نے 25 میں وہیں تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے سیز فائر بھی کروایا. زخمی اور جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کروائیں. ساتھ ہی ساتھ جو لانگ ٹرم اقدامات ہیں اس کے حوالے سے پھر میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ 27 تاریخ کو ہم گئے کوہاٹ جہاں پہ گرینڈ جرگا ہوا. یہ گرینڈ جرگا بہت پہلے سے بنا ہوا تھا اور یہ کام بھی کر رہے تھے لیکن پھر کچھ معاملات کی وجہ سے یہ غیر فعال ہو گئے تھے تو اس چیف منسٹر صاحب نے ان کی بھی کو فعال کرنے کا حکم دیا. ایک اور مسئلہ جو وہاں پہ بہت سیریس ہے جو لوگوں کے لیے کافی تکلیف کا باعث بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں گروپوں نے فریقین نے وہاں پر مختلف جگہوں میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں اور وہ اتنے مضبوط اور ویل ایکوپڈ بنکرز ہیں کہ ان کو آپ نارمل توپ کے گولوں سے بھی نہیں ڈیمیج کر سکتے. تو اب ظاہر ہے اپنے لوگوں پر ہم ہوائی جہاز کی بمباری تو کر نہیں سکتے. لوگ اس میں بیٹھے اور ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے ہیں. راستہ بھی اسی وجہ سے بند ہے کیونکہ جگہ جگہ روڈ کے دونوں طرف دونوں فریقین کے بنکرز ہیں اور وہ روڈ کو بھی ہٹ کرتے ہیں، جو بھی گاڑی جاتی ہے اس کو مارتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلی بار یہ آرڈر کیا کہ ان بنکروں کو اب تباہ کیا جائے، مسمار کیا جائے. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم بات چیت کے ذریعے دونوں فریقین کو راضی کرتے تھے، رضامند کرتے تھے کہ ان کے جو مسلح لوگ ان بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نکل آئیں، نیچے آ جائیں، اتر آئیں اور ایف سی کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کے بندوں کو وہاں بٹھائیں.
اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ فرض کریں لوگوں کو اتار دیتے ہیں اور ہر بنکر میں آپ 10-10 بندے اپنے بٹھا دیتے ہیں، تو پھر ان بندوں کی وجہ سے، ان کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے جنرل جو عام ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہوتی تھی لا انفورسمنٹ کی. اس وجہ سے یہ سسٹم جو تھا وہ تھوڑا سا پرامن طریقے سے کرنا تھوڑا وہ ہو رہا تھا. تو دین وی ہیڈ ٹو ٹیک ایکشن، اور اب ایف سی کو بھی اور پولیس کو بھی آرڈر کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی بنکرز ہیں ان کو آپ ڈسٹرائے کریں اور دوبارہ دوسرے بننے بھی نہ دیں. لوگوں کو بھی احساس ہے، جو عام عوام ہیں ان کو بھی احساس ہے، ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ جو ایک نفرت وہاں پر ہو چکی ہے، یہ ہر بندے کی خواہش نہیں ہے. یہ عام نہ اہل تشیع میں خواہش رکھتا ہے کوئی، اور نہ ہی اہل سنت میں کہ یہ لڑائیاں ہوں. ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو شاید اس سے سیاسی یا کوئی اور فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بعض اوقات انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں اور وائلنس کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو اس بار ہم نے ان لوگوں کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بالکل ڈائریکٹ آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ ان کو نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پھر کارروائی کی جائے اور گرفتار کر کے فارغ کیا جائے، جو بھی قانون کے مطابق کارروائی. اور اس سلسلے میں جو قبائل ہیں مختلف، اہل تشیع میں بھی اور اہل سنت میں بھی، دونوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ہمارے اندر جو پرابلم بنانے والے ہیں وہ ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے. تو اب چونکہ پشتون کلچر میں دیکھیں، ہم جس طرح کی لا انفورسمنٹ کی کارروائی ہم اسلام آباد میں یا لاہور میں کر سکتے ہیں، وہ ہم پڑا چنار میں اور کرم ایجنسی میں نہیں، کرم ڈسٹرکٹ میں نہیں کر سکتے. یہ قبائلی علاقے ہیں، ان کی اپنے کنٹرولڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر آپ قبائل کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یہ پرانا طریقہ کار ہے اور صدیوں سے وہاں رائج ہے. تو وہاں پر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اونرشپ ہر وہ قبیلہ، ہر وہ علاقہ جہاں پر ایک خاص مخصوص فرقے کے یا سوچ کے لوگ رہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے، رضامندی سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کارروائی کرنے کے اختیار دیں اور سپورٹ کریں. تو تھوڑا سا اس میں ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ. اور ایک آخری پوائنٹ اس میں اور بتاؤں کہ اس روڈ کی بندش کی وجہ سے، کیونکہ روڈ ایک ہی ہے، اب ہم متبادل سڑکوں کو بھی امپروو کر رہے ہیں. ساتھ میں ایک یہ بھی ہے کہ جو وہاں پر خوراک اور ادویات کی قلت کا ایشو تھا، وہ میڈیا میں اٹھایا جا رہا تھا، وہ بھی مکمل طور پر اب ہینڈل ہو چکا ہے.